آج میں ان حضرات سے بات کرنے لگا ہوں جن سے ناراض ہو، اگر وہ کسی کی شادی میں آ کے بیٹھ جائیں، شادی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، روٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، ٹیلی فون پر پیغام بھیجتے ہو، بھائی اگر تیرے وہ آیا تو میں نہیں آؤں گا، دیکھ لے تیری مرضی ہے۔ وہ تو پہلے دکھوں کا مارا، وہ تو پہلے 25 سال تک اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کر اپنی بچی کا جہیز اکٹھا کرتا رہا۔ تجھے تو چاہیے تھا برادری کا بڑا بن کر اس کے سینے سر پہ ہاتھ رکھتا، اسے گلے سے لگا کے کہتا فکر نہ کر، اگر تیرا کوئی والی وارث نہیں میں ہوں، تیری بچی کو عزت کے ساتھ ڈولی اٹھواؤں گا۔ تو نے تو اسے اور پریشان کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اتنا پریشان کرو جتنا قبر میں پریشان ہونا برداشت کر سکو، اتنا کسی کو شرمندہ کرو جتنا میدان معاشر میں شرمندہ کرو۔ آج میرے عزیزو، مونچھوں کو مروڑ کر، سفید کپڑوں کی چمک دکھا کر، جیب کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ دکھا کر، 1,00,000-1,50,000 کا ہائٹ میں موبائل دکھا کے کہتا دیکھنا میں نے کیسی کی ہے، اللہ اکبر، ایسی کر کے آئے منہ دکھانے کے قابل نہیں آئے گا، ایسی کر کے آئے کہ لمبا پڑ گیا۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا، فرشتے 4 سویرے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر دے، جسے تو نے پیسے کی دھونس دے کے ذلیل کر کے گرایا، آج نہیں کل اٹھ جائے گا، بالکل موت کے تیرے دروازے پر آنے کی دیر ہے۔ میں تجھے ایسا قبر میں گراؤں گا، مجھے میری عزت کی قسم قیامت آ جائے گی، تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ انسان کے عمل غارت ہوتے دیر نہ لگے؟ فرمایا ہاں، ایک ایسا عمل ہے کسی عزت دار کی بے عزتی کر کے اس کے سر کو جھکا دیا، عمل انسان کے نام اعمال سے بھاگتے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دروازہ بجا رہے، آدمی نکلا پریشان ہو گئے کہ تو واپس آئے الہ العالمین کے دربار میں رونے لگ گئے کہ اللہ اکھیاں پریشان ہو گئی، کلیجہ دھڑک رہا ہے، پروردگار عالم رات کی تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کہہ رہے اللہ تو نے گناہگار تو دکھا دیا تھا، اب نیکوکار بھی کوئی دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا، پھر تو میری حکمت پہ ہاتھ پریشان ہوگا، میری حکمت پہ حیران ہوگا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، الہی میں نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا کل صبح اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا، اس دروازے کی جا کے گنڈی بجانا، تجھے دنیا کے اندر سب سے بڑا نیکوکار باہر آ کے مل لے گا۔ سمجھے بھائی ہوگا، تایا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، کنبے برادری خاندان والا ہوگا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی جستجو میں تشریف لے گئے اور جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی باہر نکل آیا، تو میں ہاں کی آپس میں باتیں ہوئی، نہ کل کا راز بتلایا نہ آج کا راز بتلایا کہ اللہ اکبر، انہیں ایک اللہ کے بندے کل بھی آیا تھا آج بھی آیا، نہ سوال کیا نہ کوئی حاجت پوری کروائی، چلا گیا، خاموش ہو کے چلے گئے، جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، الہی اب تیرے سے سوال نہیں کرتا لیکن اتنا تو بتلا دے یہ گناہگار سے نیکوکار کیسے بن گیا۔ سنو سنو منڈی بہت دین والو، اللہ کی رحمت کتنی سستی ہے، اس کا معاف کرنا بندوں پر کتنا آسان ہے۔ فرمایا اے میرا موسیٰ، رات کا وقت تھا، یہ اپنی گناہوں والی زندگی میں گناہوں سے کھیل کے جب گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانا تیار کر دیا، کھٹڑے چرپائی پر جب یہ بیٹھ گیا، اس کی بیوی سالن روٹی لے کے آ گئی، اس نے بڑی موج مستی میں خوشی خوشی میں روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں بھگو کر یوں کر کے منہ کے قریب لے کے آیا۔ جب اس کی نگاہیں اپنی بیوی کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں کے حالے میں آنسوں کو دیکھا، کہنے لگا کیا بات ہے، کہ اتنا کہنے کے بعد اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگ گئے، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بتا تو صحیح کیا بات ہے، کسی محلے والی نے کچھ کہا، کوئی بندہ تجھے کچھ کہہ کے گیا؟ کہنے لگی نہیں کہ ہوا کیا، کہ تیری وجہ سے آنکھ میں آنسو آیا۔ کیوں؟ کہ اللہ اکبر، جب تو گناہ والی زندگی گزارنے کے لیے باہر گیا تھا، تیرے جاتے ایک محلے والی آ کے بیٹھ گئی تھی اور اس نے کہا تھا توبہ 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 توبہ، تیرا بندہ اتنا گناہگار ہے، اب تو محلے والے بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اس محلے والی کے تانے نے میرا شرم سے جھکا دیا، اب تو میں اللہ سے موت ہی مانگتی ہوں۔ لقمہ ہاتھ میں تھا، موسیٰ دل پہ اتنا بار ہوا، اتنا اس کے اثر آیا، روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے اس نے یوں منہ کر لیا اور منہ کر کے بیوی سے چھپ کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ اب تو معاف کر دے، مجھے گھر والوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ اے موسیٰ، مجھے اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا، مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو اتنے پسند آئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، روٹی کا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے واسطے کب تک انتظار کرو گے خدا سے معافی مانگنے کا؟
سال میں کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ ہر جلسے میں تشریف لاتے ہو، ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہو، جلسہ سننے کے لیے ختم نبوت کانفرنس میں ماشاءاللہ لاہور پہنچ گئے، کوئی سرگودے جاوے گا، کوئی پنڈی پہنچ گیا، کوئی چناب نگر جائے گا، لیکن اس دل پاپی پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے عزیزو؟ اس کی وجہ ہے تمہارے دروازے پہ صبح دستک کوئی کنڈی کسی نے بجائی، کون؟ کہنے لگا بہن دودھ والا آیا ہے، یہ رات کا برتن گندا سندہ اٹھا کے لے گئے اور کہا بھائی اس کے اندر ڈال دے۔ یقین جانو اسے کیا تھا، اس نے تو پیسے لینے تھے، اس نے برتن کو دیکھ کے کہا کبھی بھی جب برتن دو کے نور ہے، گندے برتن میں نور نہیں آتا۔ اور میرے عزیزہ کھانے پینے والا نور گندے برتن میں نہیں آتا، خدا کا نور گندے دل کے اندر کیسے آ جائے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ اولاد کو نہیں دیکھتا، وہ کمی زیادتی کو نہیں دیکھتا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا دل سمرا لے کے آنا، اللہ اکبر، دل سمرا لے کے آنا۔ قیامت کے دن مال کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اولاد کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی۔ ہم تو قیامت کے دن تیرے دل کا سودا کریں گے، تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے، غیروں کی خوشبو آ رہی ہے، خدا کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا نا، پھر سارے گلے شکوے ختم کرنے کو دل کرے گا، ورنہ انا بنا کر اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کرنا، یہ تو روزانہ کا طریقہ کار بن جائے۔ بلال بدلے لینے کا نہیں، کہ پھر باہر جا کے اعلان کر یہ 72 جنہوں نے ہمیں مارا یا آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ آج کسی کے پاس مدرسے مسجد کا تعاون ہو، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا کرونا ہے؟ 1200 روپے کا چھوٹا گوشت لے گئے، کرونا کوئی نہیں؟ 5-5 ہزار روپے کا جوتا ہے، کرونا کوئی نہیں؟ دوستوں کے ساتھ 20-20 ہزار کا کھانا کھا رہے، ہوٹل کر رہے، کوئی کرونا نہیں، اللہ کے نام پر ہی کرونا ہے۔ اور آج میرے عزیزوں چوتھی لہر آئی ہوئی ہے، یہ تو آپ منڈی بھاؤدیل میں شہر میں رہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ہے نہیں ہے نہیں، ہم ملتان گئے سارا جلنا بس سٹینڈ بند، موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں، راول پنڈی لاہور موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں، گاڑیوں والوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، 2 دھاری تلوار کاروں والوں نے ٹیکسی والوں نے نکال لی، یقین جانو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجبور ہے، پھیر دو دونوں طرف سے چھرا، نہ جان بچے نہ مال، کتنا کھاؤ گے؟ کتنے دل کھا لو گے؟ کتنے مکان بنا لو گے؟ کتنے دن کھا لو گے؟ ایک دن تو آئے گا جب خدا کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اکیلا ہی کھڑا ہوگا ایک بستر میں، دبئی کے کمبل میں، تیرے ساتھ تیرے پہلو میں، تیرے سرانے تیری بغل میں 50 سال سونے والی بیوی، تیری گواہی دینے، تیری سفارش کرنے تو دور کی بات ہے، تیری طرف منہ دے کہ یوں کر کے پھیرے گی اور کہے گی یا اللہ اس کو کہ اپنا حساب دے، میں اپنا حساب دوں گی، اس کو اب تو دیکھ لیا، میرے سے سفارش نہ کرا، میں تو اس کی طرف تھوکنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔